اس میں را کے ایجنٹس ملے ہوئے ہیں، لائک ان میں ڈفرینٹ قسم کے گروہ بنے ہوئے ہیں، طالبان کے اندر بھی، طالبان گورنمنٹ کے اندر بھی، کیونکہ اس وقت طالبان کو، افغانستان کو انڈیا اور اسرائیل کی بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کبھی انڈیا کو بلیم نہیں کیا کبھی بھی کسی چیز میں۔ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ادھر ہوا ہے۔ تو سر جو انڈیا کر رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنا سافٹ امیج کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں پوری دنیا میں، اسپیشلی افغانستان میں؟ باڑ لگانے کا تو ہمارا یہی مقصد تھا کہ پیسفل کرنا، ہمارے ایشیا کو پیسفل بنانا، تو انڈیا نے اس کا غلط استعمال کیا۔ وہاں سے جو طالبان آ رہا ہے ٹیررزم کرنے کے لیے، اسے پاکستان ہی دکھائی دیتا ہے، اسے انڈیا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ وہاں پہ جا کے ایسی ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور پھر پیرالل وہ پاکستان سے نفرت بھی کر رہا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے پاکستان ہی کی پریمیسز کو بھی یوز کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ہی ٹائم میں پسند بھی کر رہا ہے، ناپسند بھی کر رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی پالیسیز کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ لوگ اتنا ہیزیٹنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ انڈیا ہم سے کافی دور ہے، بیچ میں پاکستان ہے، انڈیا وہاں سے کیا کرے گا ہمارے لیے؟ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں سعدیہ خالد۔ ناظرین، پاکستان اپنی سرحدیں مختلف ممالک کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جن میں سے ایک ملک افغانستان بھی ہے۔ افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی افغان طالبان آتے ہیں اور ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بارڈر پہ لگی ہوئی فینسنگ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ آخر دن بدن اس بگڑتے حالات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور اس بارے میں جانیں گے ان کی رائے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مائی نیم از ڈاکٹر حیات۔ حیات صاحب، آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ آپ پشتون ہیں، پٹھان ہیں۔ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں پٹھان ہوں اور پشتون ہوں، افغانستان سے میرا تعلق ہے۔ ایکچولی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، افغانستان اور پاکستان، لیکن دن بدن ان میں یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے ہمارا ایک فوجی جوان افغان طالبان نے بلدک بارڈر پہ شہید کیا، پھر 2 دن پہلے وہ ڈیورنڈ لائن سے فینسنگ جو ہے وہ کھاڑ کے لے گئے، اور یہ تقریباً ہر 10-15 دن بعد ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کشیدگی کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ عوام کی نفرت کو میں جج کر سکتا ہوں کہ روز بروز یہاں پر میں آتا ہوں نا، پہلے جب میں آ رہا تھا کافی 20 سالوں سے، تو لوگ محبت دے رہی تھی، اب وہی طرح نہیں رہا۔ اب لوگ کہہ رہے کہ یار افغان ہو، افغانستان تو ہمارے دشمن ملک ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح ہو رہے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب یہ امریکہ افغان جو وار ہوئی تھی تو اس میں پاکستان نے ہر ممکن حد تک افغانستان کا ساتھ دیا تھا، ایون کہ آپ کے جتنے مہاجرین آئے ان کو بھی یہاں پہ جگہ ملی، تو ایک افغان ہونے کے ناطے آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ ہیلپ فل جسچر شو کرنے کے باوجود جو افغانستان کے لوگوں کے دل میں نفرت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اصل بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں صرف دین اور عقیدے کے بنیاد ہم چلتے، باقی یہاں پر ہم بزنس کراتے، وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں کافی، ہمارے پنجاب کے لوگ، پشاور کے لوگ، ہماری تو بیچ میں وہی پرانی دوستی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن عوام مطلب جس طرح پہلے تھی وہی طرح نہیں رہا۔ سر، جو ڈاکٹر صاحب وہاں سے جو بھی لوگ آپ کو جب بھی کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان آپ کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے، لائک اگر آپ کو صحت کی فیسلٹیز چاہیے، کیونکہ ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے، وہاں صحت کے معاملات کا بھی ایشو ہے، تو اس میں پاکستان افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود افغان اصل میں نا ہم بھی کر سکتے سب کچھ، اللہ نے الحمدللہ ہمیں بھی مطلب جب ہمیں چانس ملے گی نا، وہاں پر وار نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ہم افغان قوم کسی سے کم نہیں ہے، ہم بھی سب کچھ کر سکتے تھے۔ ابھی صحت کے بارے میں تو آپ کو یہ کہوں گا انشاءاللہ افغانستان میں جو فیسلٹی آج کل ہے صحت کے معاملے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جتنی مشینیں ہیں، ہمارے آئی ایم ایل میں آنر ہوں، آئی ایم ایل لیب کا، تو وہاں پر جتنے مطلب میں نے ٹیکنالوجی لگائے ہوئے، شاید یہاں پر بھی بہت کم جگہ پر ہوگا، لیکن اصل بات جو ہے وار، جنگ، یہ سب سسٹم
ख़राब कर देते। सर पाकिस्तान जो है वो आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान का, और इंडिया के साथ जो है वो ना तो आप लोगों के मजहबी ताल्लुकात हैं, लेकिन सिंस अफगानिस्तान के लोग जो हैं, अगर हम ये मैचेस वगैरह में भी देखते हैं या वैसे भी, तो वो इंडिया के नारे बुलंद करते हैं, इंडिया को पसंद करते हैं, और इसके पैरेलल वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे हमारे एक फ़ौजी जवान को भी शहीद किया गया है, तो उनको इतना पसंद करने की क्या वजह है, और इनको इतना नापसंद करने की एक अफगानी होने के नाते आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, मैं जिस टाइम पाकिस्तान में रेफ्यूजी था, मतलब उस टाइम से मैं अब पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा था। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मैच थी, अगर आप लोगों को याद तो उस टाइम यकीन मान ली पाकिस्तान के हार पर मैं इतना उदास हुआ जिस तरह अपने अफ़गान क्रिकेट टीम की हार पर उदास हो रहा हूँ। लेकिन ये मामला तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दो तरफा वजूहात हैं, या ये आपको लगता है कि ये एक ही तरफा वजूहात है, एक ही तरफ खराबियाँ हैं? कभी भी कोई इस तरह सिचुएशन एक साइड से नहीं हो सकता, ये दोनों साइड से हो रही है। तो आपको क्या लगता है, एक पढ़े लिखे फ़र्द होने के नाते से और एक ख़ास तौर पे अफ़गानी होने के नाते से, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपनी पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस लाएं कि ये जो राब्ते टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इनको बहाल किया जाए, और ये जो इनके अंदर इस्लाम का रिश्ता है इसको मज़ीद मजबूत किया जाए, दुश्मनों को मौका ना दिया जाए कि वो इसको तबाह कर सके? नफ़रत को बीच से हटाए, एक बिज़नेस और एजुकेशन के बारे में एक दूसरे के साथ हेल्थ काफ़ी और भी, तो बीच में इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। जो कोई हमारे बीच में मतलब काम कर रहे हैं हमारी दोनों कंट्री के बीच में, जिस तरह अब शायद हाल होंगे वो क्रिकेट के मैच में अफ़गानियों ने और पाकिस्तानियों के बीच में लड़ाई हुई ना, मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर। ये सब कुछ नहीं होने चाहिए, लेकिन असल बात ये तो शायद फिर सामने आएगी इंशाल्लाह एक दिन। तो सर अगर एक लास्ट में जाते जाते हमारे जो देखने वाले अफ़गानी लोग हैं या पाकिस्तानी भाई हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे एक अफ़गानी होने के नाते, कि ये टूटते राब्तों के बारे में किस तरीके से इनको बहाल कर सकते हैं हम लोग? असल में ना मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान भाई पड़ोसी मुल्क है, बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरे लोगों पर जो दूसरे लोग होते हैं ना बीच में, मतलब जो नफ़रत ईजाद कर रहे, उसके ख़िलाफ़ उसकी बात ही नहीं सुन ली, और बीच में अमन मोहब्बत दोस्ती और बरादरी की। आप दूसरा इंडिया को तो नहीं कह रहे? इंडिया आई डोंट नो, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं काम कर रहे हैं, मेरा इशारा इंडिया तक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं इंडिया वहाँ से यहाँ तक आई डोंट नो। आखिर क्या वजह है कि जैसे ही पॉलिसीज़ के बारे में या इंडिया के बारे में बात होती है तो आप लोग इतना हेजिटेंट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? इंडिया हमसे काफ़ी दूर है, बीच में पाकिस्तान है, इंडिया वहाँ से क्या करेगा हमारे लिए? सर काइंडली मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, इनके जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर भी लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो डे बाय डे ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। अभी 10 दिन कबल अफ़गानिस्तान में के जो तालिबान हैं उन्होंने हमारे एक फ़ौजी को शहीद किया, और जब हमारी आर्मी ने तलब किया कि जी हमारे मुजरिम दिए जाएं तो उन्होंने इनकार कर दिया। अभी 2 दिन कबल जो है वो अफ़गान तालिबान आए हैं और ड्यूरन लाइन के ऊपर जो आपके बॉर्डर्स हैं फेंसिंग लगी हुई है, वो फेंसिंग उखाड़ के ले गए हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारी ये कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है डे बाई डे? अच्छा देखें, अगर मैं बड़ा ओपनली और फ्रैंकली बात करूँ आपसे, ये सिर्फ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी। हमारी पॉलिसी जो है वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से अब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक स्टांस जो एक गवर्नमेंट आके लेती है कि जी हमने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, दूसरी गवर्नमेंट कहती ज़रूर है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होती। मैं आई एम नॉट प्रो न्यू लीगी, नॉट प्रो PTI, लेकिन एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैंने जो बड़ी बारीकी से और चीज़ों को मैंने देखा है, उसमें मैंने यही देखा है कि जी हमारी जो सिंसियर और हाई हायरार्की में जो टॉप लीडरशिप है, दे आर नॉट सिंसियर। अगर आज ये सिंसियर होते तो पाकिस्तान इनसे बहुत आगे जाता, और शायद पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए वो ख्वाह होते, इसलिए दे आर नॉट बॉदर्ड कि जी पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है।
سر سنس امریکن اور افغان جو وار ہوئی تھی اس میں پاکستان نے افغانستان کے ریفیوجیز کو نہ صرف اکوموڈیٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی تعداد تھی کسی بھی ملک میں ریفیوجیز کے جانے کی۔ اتنا بڑا ہیلپنگ ہینڈ بننے کے باوجود افغانستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے، ان سے بلکہ نفرت کرتے ہیں، اور پیرالل وہ انڈیا کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی اسٹرانگ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کو کیا ریزنز دکھائی دیتی ہیں؟ ہم نے انڈیا کو صحیح طریقے سے ہم نے اپنی پالیسی میں ایسی کوئی چیز ہم انڈیکیٹ نہیں کرتے جہاں پہ انڈیا کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں۔ ہم نے انڈیا نے جتنا بھی پاکستان میں انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کبھی انڈیا کو بلیم نہیں کیا کبھی بھی کسی چیز میں۔ دیکھیں جب تک نیشن فورسز کے ساتھ نہ ہو، فورسز اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ آج کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں جو کیا ہیں اس لیے کہ نیشن جو ہے وہ فورسز جو ہیں یا آپ کہہ لیں جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فورسز ہی کی جو طرف سے جو بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی پالیسیز بنائی گئی ہیں کہ آپ نے انٹرنس کے اوپر ویزا لینا ہے، پھر جو دوسرے بارڈرز ہیں ان کی نسبت جو افغان بارڈر ہے وہاں پہ ہماری پالیسیز زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور آبویسلی ہماری فورسز کی طرف سے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے نفرت بلڈ اپ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ ریزن نہیں، میرے خیال میں یہ بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں اتنا زیادہ اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ افغانیوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنا بھی سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ایٹ دی بیک آف دی اینڈ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ون آڈ ایک افغانی ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب یہ طالبان کے ساتھ کہاں تک وہ سوات میں آگے آپریشن کیا، ان کو سوات سے پیچھے کیا، ان کو بیک پہ لے گئے، آج پھر وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ یہ دوبارہ سے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جو بارڈر آپ نے جو باڑ لگائی تھی یہ اسی وجہ سے لگائی تھی کہ اس طرح کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ انٹروڈ کر کے پاکستان میں نہ آ سکیں اور اس قسم کی دہشت گردی نہ کر سکیں۔ لیکن جب ملک کو سنبھالنے والے جب ہر کارنر کے اوپر آپ یو کی ناٹ رن ایوری کارنر، یو کی ناٹ لک ایوری کارنر، ایک کارنر آپ کو اپنا سیف رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ سیف کارنر تھا، کوئی بارڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم نے اس کارنر کو بھی، اس اینڈ کو بھی ہم نے اوپن کر دیا، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے میں اوپن کر دیا، اب وہ بھی سیف نہیں رہا، تو ہم اب کس کونے میں جائیں گے؟ آپ مجھے یہ کیا بتائیں۔ وجہ ہے کہ وہاں سے جو طالبان آ رہا ہے ٹیررزم کرنے کے لیے اسے پاکستان ہی دکھائی دیتا ہے، اسے انڈیا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ وہاں پہ جا کے ایسی ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور پھر پیرالل وہ پاکستان سے نفرت بھی کر رہا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے پاکستان ہی کی پریمیسز کو بھی یوز کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ہی ٹائم میں پسند بھی کر رہا ہے، ناپسند بھی کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم خود انڈین جو ہے، جو بھی دشمن کا جو ایجنڈا ہے ہم اس کو خود لے کے چل رہے ہیں، تو جب ہم خود دشمن کے ایجنڈے کو لے کے چلیں گے تو پھر دشمن اور اس میں تو کوئی فرق، ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا نا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ آؤٹ سائڈ یہ ہمارا ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا از اور اینمی، ویسٹرن سائڈ پہ یہ اینمی ہے، لیکن جو ہمارے ملک کے اندر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان سے آپ لڑ ہی رہے ہیں نا۔ سر انڈیا کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ہر پالیسی میں کامیاب ہے؟ انٹرنیشنلی آپ جتنے اسلامی ملک کے ساتھ پالیسیز ہیں ان کی وہ بھی کامیاب ہیں، جب پوچھا جائے کہ جی وہ کامیاب ہیں، افغانستان کے ساتھ ان کی پالیسیز، آپ کی پالیسیز میں کیا لوپ ہول ہیں کہ جن کو آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں 75 سالوں میں، اور اس کی وجہ سے آپ ڈے بائی ڈے بیک اینڈ پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا جو بھی ورتھ ہے دنیا میں وہ کم ہو رہی ہے؟ بیگرز آر ناٹ چوزرز، سو یو آر ایکسیپٹنگ دیٹ وی آر بیگرز، ٹھیک ہے نا۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ جب آپ کو سیریس کسی نے لینا شروع کیا پچھلے 4 سال میں، جب فیل ہو رہا تھا یہاں پہ سب چیزیں فیل ہو رہی تھی کہ جی اب پاکستان کی واقعی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے، تو کیا ہوا آپ نے خود دیکھ لیا۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک عوام ہونے کے ناطے کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں کیا ماڈیفیکیشن کرے کہ یہ جو ایک بیڈ جسچر جا رہا ہے یا ایک بیڈ امیج بن رہا ہے پاکستان کا، خاص طور پہ اسلامی ممالک کے درمیان میں، اس کو ری بلڈ کرے اور یہ جو ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب تک میں آئی ایم ناٹ نریٹنگ دی آئی کے ایجنڈا اور نیریٹو نہیں ہے اس کا، لیکن بینگ اے کامن سٹیزن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ امریکہ کے شکنجے سے باہر نہیں نکلیں گے نا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
ایکچولی جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں مطلب 1980s کے بعد ہی افغانستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ پولرائزڈ رہے ہیں. اس کی زیادہ جو وجہ ہے وہ اس جو ڈیورن لائن والا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ ملٹرائز کیا ہوا ہے ہم نے, اور اس کی وجہ سے دوسری جو سائڈ ہے افغانستان والی وہ بھی بہت زیادہ ملٹرائز ہے, جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپس میں اتنا زیادہ اسٹرین آ جاتا ہے بائی ٹائم ٹو ٹائم. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس ایریا کو ہی زیادہ تر پولرائز بنایا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں نیوز بھی زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ ادھر زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جیسے کوئٹہ والی سائڈ ہے اس کو اتنا زیادہ پولرائز نہیں کیا ہوا. پولرائز ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ مطلب وہاں پہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں, اور اس ایریا کے اندر جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کنٹرولڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو الانگ دا ڈیورن لائن ہے وہ پاپولیشن وہاں پہ بہت زیادہ ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ ایک جرگے کا نظام ہے جس کی وجہ سے مطلب وہاں پہ جو سے ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کی ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ لائک اوپینینس ہے لائک تو میسز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اوپینینس بھی ڈفرینٹ ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف یو کین سے دیٹ کانفلکٹ آف اوپینینس, جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ لائک ایمرج ہوتی ہیں ود دا ڈفرینٹ لائک اسٹیٹس آف ٹائم. اچھا, بہت بار ایسا ہوا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں یا افغانستان کی سائڈ سے وہ آتے ہیں, وہ آپ کی اس بارڈر لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کی فینسنگ کو ہر بار اکھاڑ کے لے جاتے ہیں جس پہ آپ کے بہت سارے پیسے لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت جو انٹینس سچویشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, جیسے ریسنٹلی ابھی بلدک بارڈر کے اوپر ہمارے ایک فوجی جوان کو شہید کر دیا گیا ہے, اور پھر وہ آپ کی جو فینسنگ ہے یا یہ بارڈر ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. سنس پاکستان ہر بار یہ کلیم کرتا ہے کہ جو افغانستان ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے, لیکن وہاں سے ایسی کوئی فیلنگز یا ایسے ایموشنز کا اظہار نہیں ہوتا. آپ کو اس کی ریزنز کیا لگتی ہیں؟ ایکچولی اس کی ریزنس یہ ہو سکتی ہیں جیسے مطلب ہم ناؤ وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری, تو اس کی وجہ سے وی آر لائک ایکچولی دیر از اے یو نو لائک دیر از اے وارفیئر, 5th جنریشن وارفیئر, اوکے, جس کی وجہ سے ہمارے جو پبلک اوپینین ہے اس کو ایک مولڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لائک دیئر ڈیمانڈ اور اکارڈنگ ٹو لائک بگیسٹ کی پلیئرس. تو ہمارے جو مطلب پبلک اوپینین ہے اس کو افغانستان کا جو پبلک اوپینین ہے اس کو اس طرح مولڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ایز ایک لائک اینٹیگونسٹک اسٹیٹ دکھایا جا رہا ہے پاکستان کو اسپیشلی, ٹھیک ہے, اینڈ دیر آر لاٹ آف فیکٹرز فنڈنگ دس. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, اور اس میں پاکستان از پلینگ اے ویری گریٹ رول اینڈ ویری 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 کی رول اینڈ بائی پرووائڈنگ لائک دا یو نو دا شیلٹر ٹو دا ریفیوجیز, اینڈ وی آر دا like the biggest refugee shelter providing country in the you know in the world. لیکن یہ تو آپ کلیم کر رہے ہیں, افغانستان والے اس کو نہ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, اور دوسرے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بینیفیشل کے لیے جتنا بھی کام کیا جا رہا ہے وہ انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے, پیرالل جو پاکستان ہے وہ ان کے اگینسٹ سارا کچھ کر رہے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو شیلٹر کر رہے ہیں, ان کو ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن سنس آپ کے پھر بھی تعلقات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انڈیا سے ان کی جتنے بھی تعلقات ہیں, ریلیشن شپ ہیں, وہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. Yeah, you are right here. I totally agree with you. The thing is that actually again like that stance again. The India is portraying or propagating its soft image in the Afghanistan. Okay, right? Like the India is building dams, okay, and India is building libraries in the Kabul. So there are a lot of things coming on, but Pakistan is only providing the defense help or the he is like sheltering the refugees. So that thing cannot be seen anywhere in the Afghanistan, but the thing تو which ہم بھی وہ سب کیوں نہیں کرتے جو انڈیا کر رہا ہے, اور ہم بھی وہی چیزیں جو دنیا کو دکھائی دے رہے ہیں وہ کر کے اپنا سافٹ امیج کیوں بلڈ اپ نہیں کرتے ہیں؟ priorities, I think so. What kind of priority? Like our priorities like center strategic, like جو nation strategic priorities ہوتی ہیں اس کی. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ریبلڈ ہونا چاہیے, ری تھنک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کی جو پالیسیز ہیں وہ اب ورک نہیں کر رہی ہیں ریجن میں؟ Actually our policies are a little bit volatile, like it changes with every government coming in the power, so we cannot say that our policies would be uniformed along the all way, because when Nawaz Sharif came in the power, the policies were different. When the Imran Khan came in power, the policies are completely different. It was a 180-degree shift. And when the Shahbaz again came in the power, it was again in the different. So policies changes, yeah. So the thing is that ہمیں جو مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے according to the governments. It can be it should be uniform along all the governments. The India is doing the same. Whether it's a BJP government, whether it's a Congress government, it's the same all along the way. Like their strategy is like one. Like ان کا جو مطلب ایک stance ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے in the South Asia they have to emerge like as a Mahan Bharat.
सो हम लेकिन वो नहीं कर रहे, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अली साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क, लेकिन दिन ब दिन इनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते चले जा रहे हैं। 10 दिन पहले अफगान तालिबान की तरफ से आपके एक फ़ौजी जवान को शहीद किया गया, और फिर जब आपके फ़ौजी तर्जुमान ने उनसे कहा कि जी हमें हमारे मुजरिमान जो हैं वो दिए जाएं, तो अफगानिस्तान और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से इनकार कर दिया गया। 2 दिन पहले अफगान तालिबान की तरफ से जो आपकी फेंसिंग लगाई गई है बॉर्डर पे, वो उसको भी उखाड़ के ले गए, और ये हर 10-15 दिन बाद होता है। आपको क्या लगता है कि दिन ब दिन बिगड़ती इस सूरत हाल की क्या वजह है? देखिए जी, बेसिकली इंडिया और इसराइल इन दोनों का एक ही मिशन है कि पाकिस्तान से एटमी ताकत छीन ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है। सो हमारी सबसे बड़ी पावर इस वक्त हमारी एटमी पावर है। सो इसराइल भी बार बार एक यही एजेंडे पर काम कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की एटमी पावर को कमज़ोर किया जाए और उनसे एटमी पावर छीन ली जाए। देखा जाए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में, तो आपको पता है USSR एक तंजीम थी, रशियन तंजीम। इन्होंने जब 1980 समथिंग इसके अराउंड जब अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, तब इनका यही मिशन था, जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था, कि पाकिस्तान से किसी तरह एटमी पावर छीनी जाए, इस इस्लामिक कंट्री को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इसने लीड करना है इस्लामिक। लेकिन इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से क्या लेना देना है? इसका बेसिकली इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें रॉ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ये इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं, तालिबान के अंदर ही इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं जो ऐसे की हरकत करते हैं पाक आर्मी के ख़िलाफ़, जो उनसे ना अटैक्स करते हैं डिफरेंट किस्म। लेकिन आपके इमरान खान साहब तो कहते हैं कि तालिबान हमने बनाए हैं। इमरान खान को देखा जाए तो बनाए होंगे उसने, लेकिन इसमें इमरान खान अपने एजेंडे पर ठीक होगा, लेकिन इसमें एक साजिश है एक किस्म की। लाइक इसमें रॉ के एजेंट्स मिले हुए हैं, लाइक इनमें डिफरेंट किस्म के ग्रोह बने हुए हैं, तालिबान के अंदर भी, तालिबान गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि इस वक्त तालिबान को, अफ़गानिस्तान को इंडिया और इसराइल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से एक घेर लिया जाए एक किस्म का, और पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन सर, पूरी दुनिया में स्पेशली इंडिया की अगर बात की जाए तो वो लोग गुड तालिबान बैड तालिबान, इनका तस्वर वहाँ पे नहीं है। वो लोग जो है वो सीधा सीधा उन्हें टेररिस्ट कहते हैं जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जबकि पाकिस्तान में गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट है। क्या आप इसको एग्री करेंगे? हाँ, बिल्कुल एग्री करेंगे। तो फिर ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट तो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, फिर किस तरह पता चलेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है? बेसिकली वही मैंने आपको आगे जो उनसे एक पॉइंट बताया है कि ऐसे गिरोह बने हुए हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो ये तालिबान गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो मतलब चाहे पाकिस्तान से कोलैबोरेट कर ले या किसी और कंट्रीज़, प्रोफेशनल कंट्रीज से कोलैबोरेट करे, और इन तरह के ऐसे गिरोहों को, ऐसे गद्दारों को कैप्चर करें और इनको सख्त से सख्त सज़ा दें, और ऐसे कानून पास करें कि इस तरह की हरकत ना हो। देखें, बाढ़ लगाने का भी बेसिकली हमारा यही मकसद था कि ये जो सी हीरोइन वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के जो सी ये क्या नाम है इनका, ये चिट्स वगैरह जो सी स्मगल होती थी पाकिस्तान में गैर कानूनी से, और भी बहुत ज़्यादा वजूहत थी। दहशतगर्दी का ख़तरा था अफ़गानिस्तान से, कोयटा की तरफ से, चमन बॉर्डर की तरफ। बाढ़ लगाने का था हमारा यही मकसद था कि पीसफुल करना, हमारे एशिया को पीसफुल बनाना। तो इंडिया ने इसका गलत इस्तेमाल किया। इंडिया ने कैसे इसका इस्तेमाल किया? वो आपको बताया ना, कुछ ऐसे गिरोह हैं, उन्होंने बोला कि ये बोलते हैं हम, उन्होंने नफरत एक फैला दी कि इन्होंने बाढ़ लगाई है, इनका ये मकसद है कि मतलब इन्होंने, उनका यही एक एजेंडा था कि किसी न तरह इनके दरमियान नफरत फैलाई जाए। तो अगर इंडिया अपनी पॉलिसी में इतना कामयाब है, तो क्या वजह है कि आप इतनी कामयाब पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बेसिकली देखा जाए तो हमारी कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल होता है, ये पाकिस्तान आर्मी का रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल है इस तरह के कानून पास करना। हमारी गवर्नमेंट आज पाकिस्तान की तारीख में कोई अपने 5 साल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सका। सो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर है, लाइक कनाडा का इन्वेस्टर आ जाए या USA का इन्वेस्टर आ जाए, कोई भी इन्वेस्टर देखता है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को देखता है, वो स्टेबिलिटी की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, फिर उतार चढ़ाव आते रहते हैं बिजनेसेस। एक यंगस्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी बनाई जाए, क्या चेंजेस किए जाएं कि ये जो दिन ब दिन दरार आती चली जा रही है, जिससे आपका दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, इसको कम किया जाए और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत किया जाए? बेसिकली देखा जाए तो हमें अपनी गवर्नमेंट में एक प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए। मतलब कम से कम अगर एक MNA या MPA भी है ना, कम से कम उसको मास्टर्स करना हो या PhD लेवल का होने। लाइक जैसे देखें ना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
अच्छी सर्विसेज देते हैं। एक CSS का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, अपनी वो रियासती एक मशीनरी, रीढ़ की हड्डी उनको बोला जाता है, रियासती मशीनरी चलाते। प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए उनको, जैसे MPMA ने उनकी जैसे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है CSS वालों को, इस तरह इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए। मतलब एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पाकिस्तान का, सेहत का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में चेंजेस कैसे आएंगे? अभी ये तो इंटरनल मामला था ना कि जिससे पाकिस्तान बेहतर होगा। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी बेहतरी से पाकिस्तान के दूसरे ममालिक को, खासतौर पर बरादराना जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ कैसे बेहतर ताल्लुकात होंगे? देखा जाए ना, पाकिस्तान, चाइना, CPEC, ये जोन सी इंडिया के अरकातिया आपको बता रहा हूँ, जोन से ऐसे मुसल्ह ग्रोह हैं, जोन से ऐसे बैड किस्म के ग्रोह, इनकी वजह से हमारे CPEC को भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमें लाइक जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपनी EU ऐसे एक तंजीम बनाई है ना, यूरोपियन यूनियन, NATO वगैरह, हमें भी एक स्ट्रॉन्ग तंजीम बनानी चाहिए। लाइक पाकिस्तान और चाइना के मुआहदे से एक SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम बनी थी जो फाइनेंशियली मतलब सारों को देखती थी, क्योंकि हर मुल्क को इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे एशिया के चंद ऐसे मुल्क है जिनको फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि जो उनसे, लेकिन आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है पूरी दुनिया में। आपके मुस्लिम ममालिक आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके जितने मुस्लिम ममालिक हैं, आपके उनके साथ ताल्लुकात इसी तरह हैं जिस तरह अफगानिस्तान से हैं। जब आप पे आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर वो आपसे ताल्लुकात बना के तंजीम कैसे बनाएंगे? ट्रस्ट लेवल तो फिर आपको बताया ना कि गवर्नमेंट की वजह से ये बढ़ता है। वो चीज़ वो ही आ जाती है, गवर्नमेंट की इंटरनल फेयर्स ही आ जाती यानी है। आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान की फ्लॉप पॉलिसीज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, फ्लॉप पॉलिसीज़ की वजह से। सर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले बलदक बॉर्डर पे हमारे एक फ़ौजी जवान को तालिबान की तरफ से शहीद किया गया है, और जब हमारे फ़ौजी तर्जुमान जो है उन्होंने अपने मुजरिमों को उनसे मांगा है तो उन्होंने इससे इनकार भी कर दिया है। और फिर 2 दिन पहले अगेन जो ड्यूरल लाइन के ऊपर फेंसिंग लगाई गई थी उसे तालिबान फिर से उखाड़ के ले गए हैं। आखिर क्या वजह है कि हम एक बरादर इस्लामी मुल्क होते हुए भी आपस में हमारे दरमियान इतने ज़्यादा तजादात और तफावत हैं? जी, ये असल में एक लंबी स्टोरी है। ये उस वक्त से शुरू होती है जब से आप समझ लें कि रशिया अफ़गानिस्तान में आया। तो उस वक्त से लेके ही तो फिर ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने से लेके तो उसके बाद से ये चीज़ शुरू हुई है। तो अमेरिका की जो इधर स्ट्रेटेजिक जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं उसके लिहाज से ये उतार चढ़ाव होता रहा है, जो कि अभी कह लें कि जारी है। एक लिहाज से पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो चुका है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का जो इसमें है अपना जो इफ़ेक्ट है और इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी हद तक ये पिछले कई सालों से नज़र आ रहा है, जब से ख़ास तौर पे अशरफ गनी वगैरह हुकूमत जो रही है उधर। तो इस वजह से भी, और जो कि अभी भी वो तालिबान के साथ मिलके वो हमारे ख़िलाफ़ अभी भी एक्टिव हैं, और इसी वजह से वो अक्सर औक़ात ये देख लेंगे वाक़यात हो रहे हैं, हमारे जो फ़ौजी हैं वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, और वो जानबूझ के वहाँ से आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये है कि जो ये ड्यूरेंट लाइन है ये इसको, बल्कि ये कई तो हमारे यहाँ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहते हैं जी ये लाइन होनी नहीं चाहिए। तो जिसमें ये पश्तून ख़ास तौर पे जो कह लें कि लोग हैं, और जो उसमें इंडिया जो है उसके भी बड़ी बैक है। तो इस लिहाज से वो कहते हैं जी ये जो फेंस है ये लगनी नहीं चाहिए। तो इसमें यानी ये होना चाहिए कि ये बल्कि आप ग्रेटर पश्तून एक एरिया बना दें। सर, आखिर क्या वजह है कि वो लोग इसको ग्रेटर पश्तून बनाना चाह रहे हैं? अगर आप लोगों का एक मुआहदा हुआ है और ये एक लेजिटिमेट आपकी बॉर्डर है, तो फिर क्यों इसको तस्लीम करवाने में आपकी हुकूमत जो है वो नाकाम हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जो हमारी पॉलिसी पिछले कई सालों से रही है, तो उसमें ये कह लें कि हमारी भी वीकनेस रही है कि हम इस चीज़ को आज तक डिफ़ाइन नहीं कर सके। कभी हम कहते हैं जी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, और इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद फिर वो भी हमारा उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रह जाता। सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनका हम पे ट्रस्ट जो है वो शेक होता है, डेवलप नहीं हो पाता? जी बिल्कुल, यही बात है कि वो हमारे ऊपर जो है एतमाद नहीं करते, हमारा उनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो इस लिहाज से ये यानी ये किस्म का समझ लें कि ये 50-50 ये काम है। तो
سر وہ انڈیا پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کو اپنا برادر بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے ان لوگوں کا بہت نفرت بھرا رویہ ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وہ اسی لیے ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک جو رجیم آئی، پہلے رشینز آئے، پھر اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ امریکن انفلوئنس وہاں پہ رہا، پھر ساتھ یہ مکسچر ایک انڈیا کا بھی تھا. تو یہ شروع سے ہی یہ بات ایک رہی ہے کہ افغان جو ہیں وہ تو ویسے ہی جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ ایک اپنا شو کرتے تھے ایٹیٹیوڈ کہ جی یہ پاکستان جو ہے یہ اس کے مقابلے میں ہم انڈیا کو پریفر کریں گے. یہ 47 سے یہ بات آ رہی ہے. تو وہی بات چلتے چلتے تو حالانکہ ہم نے دیکھیں کہ ان کے اتنے زیادہ جو لوگ تھے ان کو اپنے ہاں اکوموڈیٹ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز ان کے دل و دماغ سے نہیں گئی ابھی تک. سر سنس ہم لوگ ان کے ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کام ان کی بینیفیشری ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہ تو ان کا ٹرسٹ لیول آپ پہ ہے، نہ وہ آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آخر انڈیا کی کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو ہم لوگ جو ہے اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کی بینیفیشری کام کرنے کے باوجود ان کی گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں؟ جی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے یہ سالوں میں نا وہاں پہ انویسٹمنٹ کہہ لیں کی ہے، وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور وہاں پہ ایک قسم کی پاکستان کے خلاف کہہ لیں کہ ایک ان کے مائنڈ کو پوائزن بھی کیا ہے، برین واشنگ کی ہے. اور وہ جو ایلیمنٹ پہلے وہاں پہ تھا جو کہ ڈورمنٹ ہو چکا تھا کہہ لیں، اس کو ایکٹیویٹ کیا. اور اس میں وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نا انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ادھر ہوا ہے. تو سر جو انڈیا کر رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنا سافٹ امیج کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں پوری دنیا میں، اسپیشلی افغانستان میں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہہ لیں گے کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے. یہ اگر گیپ ہم پہلے بیٹھ کے دور کر لیتے تو اچھی بات تھی. تو اب جب دیکھیں کہ امریکہ وہاں سے اب چلا گیا ہے تو اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایسی پالیسیز بناتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان پالیسیز کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. نہ وہ پالیسیز ہماری کوئی ایسی واضح طور پہ ہیں. تو وہ دہشت گردی اسی وجہ سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم لوگ ان کے دل نہیں جیت سکے. میں یہ کلیئر کٹ بات کروں گا. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں وہ ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان کر سکتا ہے اپنا سافٹ امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے افغانستان کی نظر میں، اور یہ جو تعلقات ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان جو یہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے. ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ڈیلیگیٹس ہیں وہاں پہ جائیں اور جو ان کے ساتھ فریلی ہم ایک ڈائلاگ کریں اور ان کی یہ غلط فہمی دور کریں کہ ہم آپ کا کوئی نقصان نہیں چاہتے. ہم تو بلکہ آپ کے فائدے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایز مسلم برادرز جو ہیں، ایز مسلم بردرہڈ ہمیں تو ویسے ہی یعنی کہ ایک دوسرے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، بجائے اس کے کہ ہم درمیان میں کسی ایسے ایلیمنٹ کو لے آئیں. سر سوری ٹو کٹ یو، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صرف پاکستان ہی ہے جو ہر وقت مسلم برادرہڈ کا راگ الاپتا رہتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی مسلم کنٹری اس راگ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں انکلوڈنگ افغانستان، قطر، عمان، سعودی عرب، جتنے اسلامک ملک ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت پاکستان کے، اور ہم صرف برادر اسلامی ملک اس راگ کو الاپتے رہتے ہیں. جی ہاں جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ بھی بڑی حد تک جو ہے نا یہ بھی بات چلتی ہے کہ جی کبھی ہم کہ جی ہم فلسطین کے مامے بن جاتے ہیں، کبھی ہم افغانستان کے، اور کشمیر تو خیر ہمارا ایشو ہے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی ہم اس کے لیے ہمیں کئی دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا. تو اس وقت ایک امہ کا ایک امیج تھا، جیسے عرب اسرائیل وارز تھیں، وہ 3 وارز ہوئیں، ان میں عرب اور دوسری مسلم امہ اکٹھی تھیں. تو اس وقت یہ ایک نظریہ تھا، ایک بات تھی. لیکن جو وقت گزرا ہے یہ کہہ لیں ہماری بیڈ لک ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ان کی فرقے بازی کہہ لیں اتنی ہو گئی ہے، یا بلاکس اتنے بن گئے ہیں، اور نیشنلزم بہت زیادہ کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ ایز این امہ ہم جو ہے نا وہ کلیکٹیولی سوچیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اب اس سوچ سے ابھر کے اور افغانستان کے ساتھ انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے وہ کچھ پیش رفت کرنی چاہیے؟ لاسٹ میں پلیز.
جی بالکل کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بلکہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ ایک فرض ہے بالکل, کہ دیکھیں کہ یہ ہمارا آخر ایک کامن بارڈر ہے اور ہم مسلم ہیں, وہ بھی مسلم ہیں, ہم بھی مسلم ہیں. تو اس میں اتنی بائیفرکیشن اور اتنی دلی طور پہ اور ذہنی طور پہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جتنی جلدی مطلب ممکن ہو سکے یہ ہمیں قریب آنا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا. سعدیہ خالد کو فی الحال اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.